وراثت پر قبضہ کرنا اور کھا جانے کا انجام کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہر وہ شخص جس نے کسی کی وراثت روکی ہوئی ہے، اپنی بہن کی روکی ہوئی ہے، اپنی بہو کی روکی ہوئی ہے، وہ ان آیات پر اور ان احادیث پر غور کرے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدترین کفار کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنے وارثوں کی وراثت کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور یہ میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو جس مسلمان نے وارثوں کی وراثت کو کھا لیا ہے نا، اس کے اندر بدترین کفار کی ایک علامت اور نشانی موجود ہے، جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا، ہر وراثت روکنے والا بھائی یا باپ قرآن مجید میں غور کرے، اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں کسی وارث کی وراثت کو روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی وراثت اس سے روک لیتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ دنیا میں زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، کر لے، میدان محشر میں جو جنت کی وراثت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سے روک لی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس باپ نے اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کیا ہے، زندگی میں ہی کہہ کے چلا گیا کہ بیٹی کو کچھ نہیں دینا، سارا بیٹے کا ہے، یا اللہ، وہ اس حدیث کا شکار ہے کہ جنت کی وراثت اب اس کے لیے نہیں ہے۔ جس بھائی نے فضول ایکسکیوزز کی وجہ سے بہن کو ساری زندگی کے لیے محروم کیا ہوا ہے، وہ اس حدیث کا شکار ہو رہا ہے۔ تو جنت کی وراثت کو قبول کریں، دنیا کی ساری وراثتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہترین سودا ہے جو آپ اس زندگی میں کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس زمین کے نیچے جو 7 زمینیں ہیں اس کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کریں، ایک بالش زمین کے نیچے جو 7 زمینیں ہیں اس کا طوق، تو یہاں تو ایک ایک مرلے اور ہزار گز کے پلاٹ بھائی نے ہضم کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہن تڑپ تڑپ کے بیچاری مر جاتی ہے، اس کو 1000 گز کے پلاٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ وہ غور کر لے، میدان محشر میں اس 1000 گز کے پلاٹ کا 7 زمینوں کا طوق بنے گا اور اس بھائی کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور میدان محشر میں لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ بدبخت بھائی ہے جو دنیا میں اپنی بہن کی وراثتوں کو ہڑپ کر کے مرا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غور کرنا چاہیے، اللہ نے اور اس کے حبیب نے سارے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر یہ آیتیں اور حدیثیں بتا دی ہیں۔ صحیح۔ اب بھی کسی کی عقل ٹھکانے پر نہیں آتی تو وہ پھر میدان محشر کی ذلت اور رسوائیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ دنیا میں بھی ذلت مقدر بنے گی۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وراثتیں ہڑپ کی ہوئی ہیں، بہنوں کی اور بیٹیوں کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے، ایسی بیماریاں لگتی ہیں نا کہ بہنوں کا حصہ بھی بلوں میں نکل جاتا ہے اور خود کی جائیداد بھی نکل جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی استنجا صاف کرنے کے لیے روزانہ میل نرس آ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر پریشان ہوتے ہیں ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنی بیماریاں لگ گئیں۔ بھائی تم دیکھو، تم نے قرآن کی آیتوں کی کیسی مخالفت کی ہے، اور تمہاری بہن جو ساری زندگی تڑپ رہی تھی اس کی تڑپ تم نے محسوس نہیں کی، آج تم پچھتا رہے ہو۔ تمہیں پہلے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ تو ایسے بھائیوں کو، ایسے چچاؤں کو، ایسے ساس سسروں کو غور کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے ورثہ سے وراثت روکی ہوئی ہے۔